السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما قدر اللہ حق قدرہ والعرض جميعا قبضته یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، ناظرین جیسا کہ آپ کو اس بات کا علم ہے کہ بریلوی مکتب فکر کے اندر ہر ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، یعنی قصے کہانیاں سٹوریاں سنانے میں، یعنی عوام الناس کو گمراہی کے رستے پر چلانے میں ایک دوسرے سے یہ سارے مولوی صاحب بڑھ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے مجھے پہلا نمبر مل جائے، یعنی میں اول پوزیشن پہ آ جاؤں۔ یقین مانیے ناظرین، بڑی یہ دکھ کی بات ہے۔ میں عموماً ہمیشہ یہ بات کہتا آ رہا ہوں کہ دعا کیا کریں اللہ پاک ان کو بھی رب العالمین کا قرآن اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عوام الناس کو سنانے کی اللہ پاک توفیق عطا فرما دے۔ ناظرین، آج کی جو سٹوری ہے نا، وہ ہم سنیں گے جمال الدین بغدادی کی زبانی، جس کا کہنا یہ ہے کہ غوث پاک نے نا ایک مرد کو، ایک بندے کو، یعنی وہ پانی کے اندر ڈبکی لگانے گیا، اس کو لڑکی بنا دیا، پھر وہاں پہ 2 بیوی نے اس کے ساتھ شادی کی، اس کے 8 بچے ہوئے۔ اس کے بعد 9 سال بعد اس نے پھر ڈبکی لگائی، پھر ان بندہ بنا تھا۔ ناظرین، بڑی ہی کمال کی ویڈیو ہے۔ تو آئیے ناظرین ہم بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف، اور فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ یہ جو قصے کہانیاں سنا رہے ہیں، کیا ان کا کوئی شریعت کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ آئیے ناظرین اب ہم بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ وہ اس پاک تقریر پہ کرتے سن، کے پہ کرتے سن؟ تقریر کرتے پہ جناب تو مجمع لگا ہے 70,000 کا مجمع، کوئی کپڑے پہ پھڑدا ہے تو کوئی روندا پہ ہے، تو کسی نو جناب حالت آ رہی ہے، تو کوئی نواں آ کے بڑے حیرت نال تک رہا ہے کس طرح تقریر فرما رہے ہیں۔ 70,000 کا مجمع، مائک موک بھی کوئی نہیں، سپیکر بھی کوئی نہیں، آپ دی سارے آواز پہ سنن او جن روڈ پہ لنگ دی ہے اس طرح روڈ پہ کولوں لنگے۔ غوث پاک تقریر کر رہے ہیں، رستہ گزر رہا ہے، رستے میں یہودی ایک جا رہا ہے۔ کون جا رہا ہے؟ تو یہودی کے من میں حضور غوث پاک تقریر کیا کر رہے تھے، وہ قدرتی کوئی معراج کا واقعہ بیان کر کے فرمانے لگے، میرا نانا ہینج گیا تھا ہینج آیا، میرا نانا ہینج گیا تھے ہینج گیا تھے ہینج آیا۔ پانی بھی جناب اسی طرح گرم رہا، کنڈا بھی جناب کھڑکدا رہا، تو بسترا بھی گرم رہا، پانی چلدا رہا ہے۔ نانا میرا گیا بھی ہے آیا بھی ہے، رب نال گلاں بھی کیتیاں، نمازاں بھی لائیاں، پھر تھوڑیاں بھی کرائیاں، پھر بار بار آندے جاندے بھی رہے، پر ڈھل نہیں لگی، ہینج گئے۔ 18,000 راز دیاں گلاں بھی رب نال کیتیاں، نمازاں بھی مڑ مڑ کے تھوڑیاں کروائیاں، پھر گئے بھی ہینج تے آئے بھی، گئے بھی ہینج تے آئے بھی۔ اچھا، سارے مرید بڑے پہ خوش ہون جناب، تو یہودی لنگدا جاوے تو دل وچ خیال آیا کن گل پئی نہ کنی، تو انہیں کہا دیکھو جی بابا انہیں لمبی لمبی ایویں چھوڑ رہے ہیں، ہینج گیا میرا نانا تے ہینج آیا۔ او آسمان کیڑی جگہ ہے، اتنی چھٹ وچ تے بندہ کوٹھے تے بھی نہیں چڑھ سکتا۔ تو پہلا آسمان، پھر دوجا، پھر یہودی جو تھا کون تھا؟ بولو انہوں اور انہوں کیا کی؟ کسی فقیر نو ماری نہ، کسی کھوتے لت، انہیں ہنج کھوتے نو تک کہتے نو میں ان کیا آکھا کوئی اور لت مارے ہے، میں آخر چل بھئی کھوتے، تو پہلے ہی کھوتا ہے۔ ان کوئی اور بندہ گل کرتا ہے تو ساں آکار بھئی یہودی ہے، اے یہودیوں والی سوچ ہے، وہ تو تھا ہی یہودی، اس کو اور کیا بولے۔ یہودی کے من میں خیال آیا، اس نے کہا ہینج کنج کوئی جا سکتا ہے تو کوئی آ سکتا ہے۔ من میں خیال آیا، غوث پاک تقریر کرتے کرتے اس طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے، اسمی عبد القادر، نا ہے میرا عبد القادر پتر، جے تینوں میں اج ہی نہ منوایا میرا نانا گیا کنجے تے آیا کنجے تے میں عبد القادر نہ۔ اب تقریر کرتے کرتے بیچ میں جملہ مترجمہ یہ بول دیا جائے تو بڑا عجیب و غریب لگتا ہے۔ انہوں پرانے جڑے بیٹھے اس نا میں خار رند، انہوں تا گیا بھئی ساڑھے پیر دی اکھ دے تیر دا کوئی شکار ہو گیا۔ وہ نوے جڑے تقریر سنن آئے انہوں آگیا پتہ نہیں کنجی دی تقریر پہ کرتے ہیں، چنگی پلی گل کرتے ہیں پھر چاہتے ہیں میرا نام عبد القادر ہے، جب منوایا نا تو میں عبد القادر نا، جلال تو آپ میں بہت ہے۔ اچھا لو جی، وہ یہودی وہاں سے نکلا جناب، گھر پہ گیا جناب، تو کارا لینا ہوتا ہے پوکھ پتیری لگی ہے، سالن لیا، اس آگے کرما لیا، میں چولہے تے سالنا منجے تے رکھ دی ہوں، چولہے تے سالنا میں منجے تے رکھ دی ہوں، تو تم بہ، اس آگیا چل پھر تم منجے تے رکھ تے اے نال ہی کنڈے تے کر سی ہوتا دریا دے، اس آگیا میں ڈبکی مارا ہوں، ہینج گیا تے ہینج آیا۔ اس ہینج پر تو اس کو تکلیف تھی، ہینج گیا تے میں ہینج ڈبکی مار کے میں ہینج گیا تے میں ہینج آیا۔
کپڑے اتارے اور ڈبکی لگائی. جب سر باہر نکالا تو دو باتیں ہو گئی. جو تھا وہ تھی اور ملک بھی دوسرا. اور اس واقعے کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے لکھا ہے. سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ جو تھا وہ تھی یعنی کڑی بن گئی اور ملک بھی دوسرا. باہر جناب کنارے پر دھوبی کپڑے دھو رہے ہیں. ایک نے کپڑا پھینکا, اس نے سترے عورت کیا, شرمگاہ ڈانپی, باہر نکل کے آئی. انہاں کیا کون ہوں جڑا منڈیوں کڑی ہو جائے ہوگے بولنے جو کا کہہ رہے ہے نا, صحیح گل ہے. مردوں عورت ہوئی ہوئی ہو تو وہ کیا بولا, چپ. اس نے کہا تیرا کوئی ماں باپ, کوئی نہیں بولی. اس نے کہا ٹھیک ہے چل میرے ساتھ, لے کر گھر پہ چلا گیا. میاں صاحب کو بلایا, قاضی صاحب کو, کلمے پڑھا کے نال نکاح کر لیا. شادی ہو گئی. سال گزرے 9, پتر جمے 8. سال گزرے 9 تو پتر جمے 8. ایک دن بڑے پتر نو آکھن لگی کہ نکیاں دا دھیان رکھیں, اے میں ڈبکی لا وہاں ہنج گئی تے ہنج آئی. ڈبکی لگا کے میں آج ہنج گئی تو میں ہنج آئی نا, تو ڈبکی لگائی. جب سر نکالا تو پھر جو تھی وہ تھا. سمجھ میں آئی؟ میں اسی لیے کہتا ہوں وہابیو بندے دے پتر بن جاؤ تو میرے بابے عبد القادر نال پنگا نہ لینا, وگرنہ کبھی تھا کبھی تھی کبھی تھی کبھی تھا. سمجھ میں آئی ہے؟ مان جاؤ, مان 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 جاؤ تو بہتر ہے, اور ماننے میں ہی خیر ہے. ماننے میں ہی, اچھا بولو, ماننے میں ہی. آپ فرماتے ہیں بے نصیب میرا انکاری ڈبدے نو پھڑتاری دا, جیڑا کرے مقابلہ میرا کافر کر کے ماری دا. 7 14 تے 21 40 اے سندر جے تیری بلا نہ ٹالی کدی نہ غوث اعظم آکھی ہاں محبوب الہی دا. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ حمدن کثیرہ. باہر نکلا سر جناب تو اب وہ تھا وہی. تو باہر نکلا نا جب باہر تو 9 سال پرانے کپڑے پہ ہوئے کنڈے دے. شہر بھی بغداد دا کپڑے پائے تو رستے میں ایک بندہ ملیا, پوچھا دن کیا ہے, تو دن بھی وہی 9 سال پرانا. تو کار آیا جناب تو منجے ہوتے سالن پہ بچوں پہ تو نکلے. اور بیوی نے ایسے کر کے دیکھا تو بیوی نے کہا کرما لیا تو نہاون گیا سے نہا کے نہیں آیا, رستے چ مڑ آیا, آج تے ایڈی بھی کوئی نہیں لگی, آج تے اتنی دیر بھی نہیں لگی. تو کہنے لگا پھر وہ 8. بیوی نے پوچھا کون سے 8؟ اس نے بولا تیرے سے کرنے کی بات نہیں, تیرے سے کرنے کی بات نہیں ہے, کھانا مانا بعد میں کھائیں گے, پہلے بابے سے مل کے آنے. آیا تو تقریر ہو رہی تھی, تو جدو اندر آیا نا تو آپ نے فرمایا راہ دیو اینو, راہ دیتا کہ نیڑے آیا تو ہنج کر کے منڈی اتے کیتی نا, سر اتے کیتا نا, غوث پاک نے ہنج کر کے متھا نپ کیا گیا. ہن سمجھ آ گئی ہے میرا نانا جی آ کیسے. بندہ قادر کا بندہ قادر کا ہے, قادر بھی ہے عبد القادر, سر ظاہر بھی ہے, باطن بھی ہے عبد القادر, مفتی شرع بھی ہے, قاضی ملت بھی ہے, علم اسرار سے ماہر بھی ہے عبد القادر, ذی تصرف بھی ہے, مختار بھی ہے, معزون بھی ہے. ذی تصرف بھی ہے, مختار بھی ہے, معزون بھی ہے, کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر. خدا کی عزت و ناموس کی قسم آپ فرماتے ہیں وَلَوْ الْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ جِبَالٍ لَدُقَّتْ وَاخْتَفَتْ بَيْنَ الرِّمَالِ وَلَوْ الْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ نَارٍ لَحَمِدَتْ وَانْتَفَتْ مِنْ سِرِّ عَلِي وَلَوْ الْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ لَقَامَ بِقُدْرَةِ مَوْلَى تَعَالِي. کہیں فرماتے ہیں مریدی ہموتک وشتع وغنی فَفَلْمَاتِ شَافَ الْاسْمُ عَلِي مریدی لا تخف اللہ ربی یتانی رفعتا نلت المنالی مریدی لا تخف واشم وعنی وزوم قاتل عند القتالی. فرماندن جے ہنج کر کے میں تکاں تے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو ونجن, جے میں ہنج کر کے تکاں تے سمندر خشک ہو جائے, تے جے میں ہنج کر کے تکاں تو دوزخ دا نشان بھی نہ روے.
تو جے میں ہنج کر کے تکاں توجہ کراں تو مردہ کلمہ پڑھ دا اٹھ کے کھلو ونجے تو فرمایا میرے مرید غم نہ کریاں رب تعالیٰ نے میرا ہویا ہے وعدہ جے میرا مرید فرمایا پہلی گل یہ ہے کہ میرا مرید مرے گا ہی نہیں خاتمہ بالایمان تو بغیر نہیں روح نکلے گی جب تک خاتمہ ایمان پر. تو ایک دن موج میں آ کر کہنے لگے قسم ہے عبد القادر کو قادر کی کہ میرا رب سے وعدہ ہوا ہے کہ میرا مرید مرے گا نہیں بغیر ایمان کے اور اگر کوئی مر بھی جاوے تو میں جاؤں گا پہلے اس کو زندہ کروں گا پھر اس کو کلمہ پڑھاؤں گا پھر اس کی توبہ مقبول ہوگی تو پھر اس کی روح قبض ہوگی. یہ محبوب سبحان ہے. یہ مل کر بولو محبوب خدا کی قسم واللہ العظیم. ان کے تو کلام تو ان چونکہ نماز کا وقت ہے تھوڑا وگرنہ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں صحابیت ہوئی پھر تابعیت صحابیت ہوئی پھر آگے قادری منزل ہے یا غوث صحابیت ہوئی پھر یہ علماء سمجھیں گے صرف صحابیت ہوئی تو حالی سنی جاؤ بس صحابیت ہوئی پھر تابعیت بس آگے قادری منزل ہے یا غوث ہزاروں تابعی سے تو فزوں ہاں ہزاروں تابعی سے تو فزوں ہاں وہ طبقہ مجمل فاضل ہے یا غوث اجمالی طور پر وہ فاضل ہے. آگے فرماتے ہیں رہا میدانوں شہر ستان عرفاں رہا ان پیچھے تو یہی رہ گئی نا گل معرفت دی تو فقر دی فرماندے نے فقر اے معرفت اے مراقبے اے مکاشفے اے رب نال گلاں باتاں راجو نیاز دیاں یہ گلاں رہ گئیاں رہا میدانوں شہر ستان عرفاں تو تیرا رمنا جیڑا چوکھا وڈا بندہ ہوئے نا وہ سویرے سویرے ٹہلدا ہے یہ کردا ہے اونچا بولو کیا کردا ہے ٹہلدا ہے تو ٹہلنے کی جگہ ہے نا ہندی میں اس کو کہتے ہیں رمنا اسے کیا کہتے ہیں فرمایا میرے غوث یہ اوروں کے لیے چلوں کی باتیں ہوں گی اوروں کے لیے معرفت کی باتیں ہوں گی اوروں کے لیے فقر کوئی بہت بڑا پہاڑ ہوگا رہا میدانوں شہر ستان عرفاں تیرا رمنا تیری ٹہلنے کی جگہ ہے فرمایا سونیا جتھے تو پیر رکھ دے میں نا اس مٹی تے بہن والا بھی فقیر کامل ہو جاتا ہے. رہا میدانوں شہر ستان عرفاں تیرا رمنا تیری محفل ہے یا غوث. اور آگے کیا فرماتے ہیں یہ چشتی سور وردی نقش بندی یہ چشتی سور وردی نقش بندی ہر ایک تیری طرف آئل ہے یا غوث. جی ناظرین آپ نے یہ ویڈیو مناظر فرمائی. ناظرین میں نے شروع میں قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی تھی فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ والعرض جمیعا ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کی قدر نہ کی جس طرح قدر کرنے کا حق تھا. ناظرین یقین مانیے ان لوگوں نے شرک اور بدعت پھیلانے میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے اس مکتوب فکر نے کیونکہ آپ کو پتہ ہے ان کے ہاں درباروں کی پوجا مزاروں کی پوجا پھر قبروں کی پوجا عرس میلے یہ سارا کچھ معاذ اللہ میری توبہ ان لوگوں کے ہاں شاید دین ہی سمجھا جاتا ہے. اللہ معاف فرما دے. ناظرین جبکہ آپ کو پتہ ہے دین اسلام میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر مکمل ہوا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جی ہم نے آج کے دن آپ کے اوپر دین اسلام کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمتوں کا بھی اہتمام کر دیا اور اگر آپ کے لیے پسند کیا تو دین اسلام کو پسند کیا. ناظرین جب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر دین اسلام مکمل ہو گیا نہ ہی کمی کی جائے نہ ہی زیادتی کی جائے. ناظرین یہ جو کام کر رہے ہیں یہ کسے کہانیاں سٹوریاں اور اللہ میری توبہ جو یہ کر رہے ہیں کیا ان کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے. اور اگلی بات ہم کرتے چلے ان کو بڑا یعنی شوق ہوتا ہے کہ عوام الناس کو یعنی ہم کوئی قصہ سنائیں تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ نبی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ سنائیں وہ بھی رب العالمین کا قرآن پڑھ کر سورہ یوسف سنائیں کیونکہ سورہ یوسف بھی جب یہ پڑھیں گے نا تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ نبی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بھی مشکل وقت کے اندر رب العالمین کا ہی دروازہ کھڑکاتے رہے ہیں. جبکہ آپ کو پتہ ہے ان لوگوں نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ جو اللہ کے ولی ہیں میں ولی کہہ رہا ہوں
وہ اللہ کے ولی ہیں، ان کا مقام کہاں سے کہاں ان لوگوں نے بڑھا دیا، یہ آپ کو پتہ ہی ہے۔ ورنہ آپ سورہ یوسف یہ عوام الناس کو اس لیے نہیں سناتے کیونکہ سورہ یوسف کے اندر بھی نبی یوسف علیہ السلام نے دروازہ رب العالمین کی ذات کا ہی کھڑکایا۔ تو ناظرین دلیل آپ کے سامنے ہی ہے۔ دلیل یہ ہے کہ نبی یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے کہا قالت حیت لک، نبی یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال معاذ اللہ۔ پنجابی ترجمہ اگر دیکھیں گے تو بڑا کمال کا بنتا ہے، قال معاذ اللہ، نبی یوسف علیہ السلام فرما رہے بچا میرے اللہ، مشکل کشا تو کلّا ہے بھی تو اللہ۔ اور اگلی بات یہاں پہ میں ایک اور مسئلہ حل کرتا چلوں، چلے آئی گئی ہے بات، اس ٹاپک کے ساتھ تو نہیں ہے لیکن مسئلہ بڑا کمال کا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایک ایسا طبقہ بھی ہے جو میری اور آپ کی امی جان حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کیا کچھ کہتے ہیں۔ یہاں پہ یہ مسئلہ حل ہوتا ہے تو میں اس لیے یہ بات کرنے لگا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے یہ زلیخا جو ہے، دیکھیں یہ زلیخا کا حجرہ ہے جہاں پہ نبی یوسف علیہ السلام کھڑے ہیں۔ میں یہاں پہ جملہ جو بتانے لگا وہ یہ ہے کہ جس عورت کا حجرہ، دوبارہ سن لیں، جس عورت کا حجرہ کمرہ نبی کے لیے اللہ کو پسند نہ آئے، جس عورت کا کمرہ حجرہ نبی کے لیے رب العالمین کو پسند نہ آئے، وہاں پہ اللہ رب العالمین اپنے نبی کو کھڑے ہونے نہیں دیتے۔ ادھر اللہ رب العالمین کو میری اور آپ کی امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ پسند آ جائے تو اللہ رب العالمین اپنے محبوب علیہ السلام کو اس حجرے سے باہر جانے نہیں دیتے۔ یہ بہت بڑی دلیل ہے۔ چلے اب ہم آگے چلتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال معاذ اللہ، یعنی دروازہ رب العالمین کی ذات کا کھڑکا دیا تو کھڑکانا بھی چاہیے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کہ آپ دیکھیں گے قرآن پڑھ کے تو تمام انبیاء علیہ السلام نے دروازہ رب العالمین کی ذات کا ہی کھڑکایا۔ دوسرا کام ان لوگوں نے کیا کیا، بریلوی طبقہ نے بدعت، یہ بات کہہ کر کہ کوئی بات نہیں چنگا کام ہی کر رہے ہیں نا، استغفر اللہ معاذ اللہ، آگے سے کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہم اچھا کام ہی کر رہے ہیں، 4 سورتیں پڑھ رہے ہیں۔ ناظرین سیدھا سا جواب ہے، کیا یہ جو کہتے ہیں ہم 4 سورتیں ہی پڑھ رہے ہیں، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی ہیں، کیا صحابہ نے پڑھی ہیں؟ کیونکہ ہمارے لیے حجت دلیل شریعت رب العالمین کا قرآن ہے اور محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے۔ باقی ناظرین یہاں پہ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔